بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سیدہ فرح ذیشان شریعت کے احکام کے ذیل میں آج ایک اہم ٹاپک احکام شریعت اور اہم فقہی اصطلاحات آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے۔ اس اعتبار سے احکام شرعی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہمارا ہر عمل ان میں سے کسی نہ کسی حکم کے ذیل میں انجام پاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو کچھ فقہی اصطلاح اور ساتھ ساتھ ان کی وضاحت اور مختصر سی تشریح بھی بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے واجب، وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے اور اگر نہ کریں تو گناہ گار ہوں گے، مثلاً نماز پڑھنا، والدین کی اطاعت، علم حاصل کرنا۔ علم فقہ کے اعتبار سے واجب کی چند مزید قسمیں ہیں جن میں واجب عینی، واجب کفائی اور واجب تخیری شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں ان تین واجب قسموں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ واجب عینی، وہ کام جو ہر ایک شخص پر خود واجب ہو، جیسے نماز، روزہ، یہ سب انسان خود کرتا ہے جو کہ اس پر بالغ ہونے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے واجب کفائی، ایسا واجب کام جسے اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو باقی افراد پر سے واجب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ غسل میت، تجہیز و تکفین، مجتہد بننا اور معاشرے کے دیگر اہم امور انجام دینا جو نہایت ہی ضروری نوعیت کے ہوں، اور کم از کم اتنے لوگوں کا ان کاموں کا انجام دینا لازمی ہو تاکہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ پھر واجب تخیری، یعنی جب واجب کام کی ادائیگی دو یا دو سے زیادہ امور میں سے کسی بھی ایک کام کے انجام دینے سے پوری ہو جائے تو اس صورت میں ہر ایک عمل کو واجب تخیری کہتے ہیں۔ آئیے مثال دوں۔ مثلاً روزے کے کفارے میں 3 چیزوں کے درمیان اختیار ہوتا ہے: غلام آزاد کریں، یا 60 روزے رکھیں، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائیں۔ اس میں سے کوئی ایک کام کرنا، ایک عمل کو کرنا واجب تخیری کہا جاتا ہے۔ اب آئیے واجب کے بعد حرام، ہر وہ کام جس کا انجام نہ دینا ضروری ہے اور اگر انجام دیں تو گناہ گار ہوں گے، مثلاً جھوٹ بولنا، گانے سننا، غیبت کرنا وغیرہ، یہ حرام ہے۔ پھر ہے مستحب، وہ کام جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اگر نہ کریں تو اس کا گناہ نہیں ہے، مثلاً نماز میں اذان و اقامت کہنا، ہر وقت باوضو رہنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، صدقہ دینا وغیرہ، یہ سب مستحب اعمال ہیں۔ پھر ہے مکروہ، یعنی کہ وہ کام جس کا نہ کرنا ثواب ہے اور اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مثلاً سیاہ جوتے پہننا، تنگ لباس پہننا، گرم کھانا کھانا وغیرہ، یہ سب مکروہ ہے۔ پھر ہے مباح، وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، مثلاً روزمرہ کے کام، کھانا پینا، ورزش کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب مباح کام ہیں۔ بس مباح کام اگر قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے تو ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ لازم، یہ لازم واجب ہی کی تعریف میں لیا جائے گا۔ مقلد کے لیے، یعنی کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں، جو مقلد ہیں، ان کے لیے مقام عمل میں واجب اور لازم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سنت، مستحب کے معنی ہی مراد لیے جائیں گے، یعنی کہ پسندیدہ عمل، جو چیز شریعت مقدس میں پسندیدہ ہو لیکن اسے واجب نہیں قرار دیا گیا ہو۔ ہر وہ حکم جس کو کرنے میں ثواب ہو لیکن نہ کرنے میں گناہ نہیں ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ فتویٰ، شرعی مسائل میں مجتہد کا حتمی نظریہ جس پر عمل کرنا اس کے مقلد پر لازم ہے، اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ احتیاط لازم و احتیاط مجتہد واجب، اس میں مقلد کے لیے مقام عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ایک ہی معنی تصور کیے جائیں گے، یعنی مجتہد کا کسی شرعی مسئلے میں فتویٰ نہ ہو بلکہ وہ اس میں احتیاط پر عمل کرنے کے لیے کہے
تو اسے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہا جائے گا۔ ایسے مسئلے میں مقلد کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس احتیاط پر عمل کرے یا کسی اور مجتہد عالم سے اس مسئلے کے بارے میں کہ جس نے فتویٰ دیا ہو اس پر عمل کر لے۔ پھر ہے احتیاط مستحب۔ اگر کسی شرعی مسئلے میں فتوے کے ساتھ احتیاط پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو اسے احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ اس مقام پر کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجتہد کا فتویٰ موجود ہے، اسے احتیاط مستحب کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو کچھ فقہی اصطلاحات اور ان کے معنی اور تشریحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ یقیناً آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔